اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں اور بعد میں بھی جن تک کی بات جانے والی ہوں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطاب کا جو عنوان ہم نے طے کیا وہ ہے دو اسلام، کیونکہ میں نے جتنے نان مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا دنیا میں اور بھارت میں بھی، ان کے جو انٹرویوز پڑھے تو وہ لوگ جو بہت قرآن حدیث پڑھ کر سوچ سمجھ کر غور کر کے اسلام میں آتے ہیں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اسلام لانے کے بعد، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو دو اسلام نظر آئے۔ انہوں نے بہت عجیب بات کہی کہ انہوں نے کہا ہم کو دو اسلام نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسلام نظر آیا ہم کو قرآن اور حدیث میں، ایک اسلام کہ جو اللہ کے حکم کا ہے وہ قرآن میں نظر آیا، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت میں ہے وہ حدیث اور سیرت میں نظر آیا۔ لیکن ان کا کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو دیکھا تو الگ ہی نظر ہے، جو ہم نے دنیا میں مسلمانوں کو دیکھا تو اس سے الگ نظر آئے، کیونکہ وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اور وہ جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو اس سے ان کا تعلق کم لگا، کم جتنا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے، جتنا تعلق ہونا چاہیے حدیث سے، سیرت سے، تو وہ نہیں نظر آیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا لگا کہ دنیا میں دو اسلام چل رہے ہیں، دو روپ میں، دو انداز میں، ایک قرآن حدیث میں اور دوسرے اعمال اور معاملات میں، دوسرے مسلمانوں کے اعمال اور معاملات میں۔ تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ اس کو اور گہرائی سے معلوم کرنے کے لیے ہم نے قرآن کا جائزہ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات، اپنے احکامات اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی رہنمائی، ان کی اتباع کے تقاضے، تو اس کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، تو کیا مسلمان آج دنیا کے 223 ملکوں میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو 200 کروڑ مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو بھی خود حیرت ہوگی کہ ہاں واقعی قرآن حدیث کا جو اسلام ہے اور ہمارا جو اسلام ہے اس سے بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ قرآن سے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بڑا فرق کیوں اور کہاں کہاں ہوا ہے، بڑا فرق یعنی ہدایات اور عمل میں، ہدایات میں اور عمل میں فرق کہاں ہوا، تو تین بڑی بڑی جگہ معلوم ہوئی، تین بڑی بڑی جگہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے اس کے مقابلے میں عام طور پر مسلمان کہتے ہیں دنیا میں کہ بڑوں کا جو دین آیا ہے ہم تک، بڑوں میں قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، ربی اور احبار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو احبار ہے اور ربی ہے۔ احبار کہتے ہیں علم والے، اور روحبان جو ہوتے ہیں، روحبان اور ربی، تو وہ ربی ہوتے ہیں علم والے اور روحبان ہوتے ہیں درویش، جو درویشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دنیا سے کٹے ہوئے، دنیا سے لا تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کا بتایا ہوا دین عام طور پر چلتا ہے لوگوں، ہماری وحی کا اور رسولوں کی ہدایت کا نہیں چلتا۔ تو ایک تو بڑوں کا دین، ہمیں پہلی ہیڈنگ دے رہے ہیں بڑوں کا دین۔ لوگوں نے اکثر کہا دنیا میں اور کہتے ہیں کہ آپ کس پر چل رہے ہیں، وہ ہمارے بڑوں سے جو چلتے آ رہا۔ تو بڑے میں یہ دو ہوتے ہیں، ربی اور احبار، اور روحبان بھی ہے اس میں۔ اچھا، دوسرا جو دین ہے جو چلتا ہوا نظر آتا ہے پریکٹس میں، اس کے لیے قرآن میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے کہ باپ دادا کا دین، اکثر لوگوں نے کہا باپ دادا کا دین، اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہے
ما وجدنا علیہ آبانا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم وہ کریں گے۔ انہوں نے صاف کہا کہ کیا ہے اللہ کے حکم میں، کیا ہے رسولوں کے حکم میں، وہ اس سے زیادہ ہمارا کو اس سے مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا سے کیا چلتے آ رہا ہمارے خاندان میں باپ دادا سے۔ تو دوسرا یہ دین عام طور پہ خاندان والوں کا، اس کی ترجیح۔ تیسرا جو دین نظر آیا وہ ہوتا ہے لوگوں کا اپنے نفس، اپنی مرضی اور اپنی انا کے تحت عمل، کہ نہیں مجھے جو پسند ہے، مجھے جو اچھا لگتا ہے، مجھے جو آسان لگتا ہے، اور میری طبیعت اور میرا جی جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا۔ تو یہ نفس کا دین۔ ایسے 3 دین نظر آتے ہیں، ایک بڑوں کا جسے علماء درویش وغیرہ بھی ہے، دوسرا باپ دادا کا آبا اجداد، اور تیسرا نفس کا اپنی مرضی کا۔ 3 دین جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایک ترجیح اور پرادھانیہ اور پریفرنس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کتنی ترجیح، کتنا پرادھانیہ اور کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو تینوں ہے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ وہ ایک ریزن تلاش کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بھی پتہ چل سکتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین پیش کرتا ہے قرآن سے اور رسول سے، رسول کی حدیث اور سیرت سے، تو اس کی بڑی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، ہر لحاظ سے کامیابی وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ہے۔ دنیا میں آزمائش ہے، نقصانات ہے، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، لذتیں بھی ہے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جس طرف بلاتا ہے وہ آخرت کی طرف۔ اور انسان جو چاہتے ہیں عام طور پر کہ دنیا، یہاں چیزیں زیادہ مل جائے، یہاں سب کچھ مل جائے، یہاں بہترین رہے، تو دنیا کی ترجیح لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جن کی ترجیح پرادھانیہ آخرت کا ہوتا ہے وہ دنیا میں کم پر بھی راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کم پیسہ بھی چلے گا، تھوڑی بھی زندگی ملے چلے گا، پریشانیاں آزمائش ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ تم کو ہم آزما کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمایا، اور 50 سے زیادہ جگہ فرمایا قرآن میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے ہی، اور ہم نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اسلام آزمائش ہی ہے، اور اسلام آزمائش کے ساتھ ہی ہے، ایمان آزمائش کے ساتھ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے زیادہ جگہ واضح کیا ہے۔ تو اب جن کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا میں مشکلات بھی ہے، آزمائش ہے، پریشانیاں اس کے ساتھ گزرنا ہے، لیکن دنیا چھوٹی ہے، وہ جو دورانیہ ہے وہ 60 سے 80 کا ہے۔ چاہے آدمی بس کتنی دولت ہو، کتنی اچھی صحت ہو، کتنے اچھے حالات ہو، 60 سے 80 سے زیادہ آدمی نہیں جیتا، اور 60 کے بعد اکثر کمزوریاں ہیں۔ 60 کے بعد میں جسے عام طور پر سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ آدمی یا تو ٹیڑھا ہوتا ہے یا آڑا ہو جاتا ہے۔ 60 کے بعد ٹیڑھا یا آڑا، ٹیڑھ مختلف بیماریاں، آڑا بالکل بھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ 60 سے 80 میں آپ یا تو ٹیڑھے ہیں یا آڑے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ وہ آخرت کو زیادہ ترجیح دی جائے، زیادہ پرادھانیہ اور پریفرنس دیا جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں خالدین فیہا، کہ وہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا۔ تو وہ خلد، جنت کو خلد بھی کہا جاتا، تو وہ خلد جو ہے آسمان، خلد عرش، تو وہ اصل میں اس کی ترجیح جتنی زیادہ ہوگی تو آدمی اس کی طرف دوڑتا رہے گا، اور دنیا میں کچھ کم بھی ہو، آزمائش ہو، بڑھتے اس میں دل نہیں لگائے گا۔ دیکھیں دل لگانے کی جگہ آخرت ہے، اور گزارنے کی جگہ دنیا ہے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے دل لگانے کی جگہ، کہ ہاں اللہ کی اطاعت اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اس کے ساتھ چلتے رہنا۔ تو یہ اصل میں جو جتنا اچھا طے کرے گا اس کی زندگی اتنی آسان ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایک ہی اسلام رہے گا، اس کا اسلام ایک ہی رہے گا کہ جو قرآن حدیث سے مل رہا ہے وہی اس کی زندگی میں رہے گا، وہ اس کی بیوی کی زندگی میں رہے گا، وہ اس کے بچوں کی زندگی میں رہے گا۔ لیکن اگر یہ فرق ہو گیا ترجیح کا، پرادھانیہ کا، تو پھر 3 دین، 3 میں سے ایک دین یا تینوں دین لے کر آدمی چلتا رہتا ہے،
کہ بڑوں کا دین، باپ دادا کا دین یا میری مرضی کا دین. کچھ جگہ آدمی تینوں لے کر چلتا ہے، کچھ جگہ ایک لے کر چلتا ہے، کچھ جگہ دو لے کر چلتا ہے. پھر 3 دین پھر الگ سے نظر آتے ہیں قرآن حدیث کے مخالف. اچھا، پھر جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بہت حیرت ہوئی کہ ہم تو قرآن پڑھ کر آئے، حدیث پڑھ کر آئے، سوچ سمجھ کر قبول کیا، لیکن مسلمان جو برسوں سے ہے، نسلوں سے ہے، تو وہ اس کو نہیں پڑھتے، وہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ اس پر نہیں غور کرتے. انگلینڈ کے ایک بہت بڑے تھنکر تھے، ان کا نام تھا مارماڈیو پکتھال. مارماڈیو پکتھال بہت بڑے تھنکر تھے. وہ حیدرآباد آئے تھے، نظام اسٹیٹ میں ٹرانسلیشن وغیرہ کے کام کر رہے تھے. انہوں نے انگلش تو بہت اچھی آتی، اس سے انہوں نے عربی سیکھی تھی اور اردو سیکھی تھی، اور اس میں ٹرانسلیشن کرتے تھے. کیونکہ نظام کی جو لائبریری تھی وہ بہت غضب کی لائبریری تھی، عثمانیہ لائبریری ان کی، تو وہاں کام کیا ہے. تو انہوں نے جب قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے بھی بات کہی تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ محمد، انہوں نے اپنا نام بعد محمد رکھا، کہ محمد صاحب اب ہم کو یہ بتائیے، محمد پکتھال صاحب، کہ آپ اپنے آپ میں اور ہم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا آئی ایم اے مسلم، میں مسلم ہوں بائی چوائس. میں نے اس کو پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھا ہے، قبول کیا ہے، بائی چوائس. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. لوگوں نے کہا اچھا، اور ہمارے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یو آر دی مسلمس بائی چانس. یو آر دی مسلمس بائی چانس، کہ ابا مسلمان تھے، اماں مسلمان تھے، اس لیے تم مسلمان بن گئے. ابا اماں مسلمان ہونے کے لیے تم مسلمان بن گئے، ورنہ تم نے ایسا قرآن پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا، تم نے ایسی حدیث نہیں پڑھی، اور تم نے ایسی سیرت نہیں پڑھی. تو انہوں نے اس انداز میں 2 اسلام بتائے تھے کہ بائی چوائس، بائی چانس، کہ اختیار سے قبول کر کے سلیکشن کے ساتھ، اور بس باپ دادا کی وجہ سے وراثت میں آ گئے، وراثت. تو یہ انہوں نے بھی بتایا. تو اس پر غور کیجیے. اب آئیے، یہ 3 دن نظر آتے ہیں. اچھا، یہ 3 دین نظر آنا صرف نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک کہتا ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری کتاب اور تیرے رسول وہ تو بڑے ہیں ہی اچھے، مگر میرے لیے میرے بڑے، وہ میرے مولوی صاحب اور میرے درویش اور میرے روحان، وہ میرے لیے بڑے، میں ان کو دیکھ کر چلوں گا، ان کی اتباع. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے. یہ سمجھ لیجیے. تو اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے. تو کہتا ہے کہ اگر وہ میرے بتائے ہوئے قرآن پر، اتارے ہوئے قرآن پر، اور میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو تم ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ کہ نہیں، ہمارے بڑے مولوی، ہمارے بڑے جو بتاتے ہیں دین ہم کو، ہم ان کی بات مانیں گے قرآن حدیث کے مقابلے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک کہتا ہے. شرک میں وہ آیت کا حوالہ دوں گا. تو آئیے، پہلے باب جو دین ہے، پہلا اس پر غور کرتے ہیں، بڑوں کا دین. اچھا، بڑوں میں کون کون آتے ہیں؟ قرآن میں لفظ ربی، کہ جو دین کا علم تو جانتے ہیں، ربی دین کا علم جانتے ہیں. ربی یہودیوں میں تھے، ربی جو ہے تو عیسائیوں میں بھی تھے، اور ہمارے پاس عالم کہا جاتا ہے. تو ربی کیا کرتے تھے کہ ان کو یہودیوں کی کتابیں، مطلب بنی اسرائیل میں اتری ہوئی کتابیں، اس کا علم تو تھا، مگر وہ باتیں اپنی مرضی سے بتاتے تھے، اپنی چاہت، اپنا فائدہ، اور اپنے لیے کیا حاصل کرنا ہے، وہ اس کی مطابق لوگوں کو بات بتاتے تھے. تو ان کو تو ایسے ربی ہوا کرتے تھے. دوسرے جو احبار ہے، جو درویش صفت دکھتے تھے کہ نہیں ہم کو دنیا، ہم تو بس اللہ والے ہیں، دنیا سے کوئی بات نہیں، ہم کو اچھے علماء سے علم حاصل کرنا ہے، اچھے علماء سے، وہ قرآن حدیث بتاتے ہیں. لیکن ایسے علماء یا عالم کہ جو قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی پسند، اپنی ناپسند چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان بڑوں میں لیتا ہے کہ جو جن کو شرک. پھر اس کے بعد لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈرز الگ الگ قوم میں. اپن پورے دنیا کی بات کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، گاڈ کا حکم ہے
ایشور اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارے لیڈر جو بول رہے ہیں ہم اس کے پیچھے چلیں گے، وہ لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں اور لیڈر ان کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرک کہتا ہے کہ میرا حکم، میری ہدایت، نبیوں کی ہدایت، نبیوں کی اتباع کے مقابلے میں تو یہ کہتے ہو کہ نہیں ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے. تو یہ تو شرک ہے، تو شرک ہے. اب سنیے وہ آیتیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 34 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے، کس نے؟ یہود اور نصارہ نے، اور جو یہود اور نصارہ کے ساتھ ہے یعنی یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہ وہ خود، انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء اور وہ رہبان، اپنے درویش، ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود اور نصارہ وہ ہے کہ جو احبار کو اور رہبان کو ارباب، رب بنا لیا. رب کس میں؟ من دون اللہ، اللہ کے بجائے، اللہ کے سوائے. اور ایک اور کام کیا عیسائیوں نے آگے، والمسیح ابن مریم، کہ پھر عیسائیوں نے اور آگے چل کر، ربی اور احبار تو تھے ہی تھے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا، ان کو ہی بنا لیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس کو رب اس طرح بنایا گا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ. انہوں نے کہا سن آف گاڈ ہے کیونکہ اس کے کوئی باپ نہیں تھے، اللہ اس کا باپ ہے. تو یہ بڑا شرک انہوں نے بھی کیا. تو ایک طرف ربی ہے، رہبان ہے، احبار ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شامل کر دیا. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّهًا وَاحِدًا، کہ ارے صاحب سمجھ لو کہ ہم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مولی کو مانو، ربی کو مانو، یا رہبان کو مانو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو رب جیسا مانو. یہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا. وَمَا أُمِرُوا، اور مگر یہ کہ الٰہًا واحدًا، ہم نے تو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی تعلیم دے کر بھیجی تھی انجیل میں، اور پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم دی تورات میں، پھر اس کے بعد بیچ میں داؤد علیہ السلام کو زبور میں. تو یہ تعلیم یہ تھی کہ اللہ کو ہی مانو، صرف اللہ کو، اور کسی کو اللہ کا مقام مت دو، اور کسی کو اللہ کی جگہ مت دو، اور کسی کی بات ایسی مت مانو جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے. تو یہ بہت واضح بات اللہ تعالیٰ نے یہ تو سورہ توبہ 31 میں پہلے واضح کی. پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو، ارے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ الہ جس کو معبود بنایا جائے، الہ جس کی پرستش کی جائے، الہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی بندگی، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ توبہ کی 31ویں آیت کے آخر میں فرمایا سبحانہ، ارے اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، اللہ بہت پاک ہے. کس سے؟ عما یشرکون، یہ شرک جو تم کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو. اللہ ان یہودیوں کو بھی کہہ رہا ہے، عیسائیوں کو بھی کہہ رہا ہے، اور ان کی طرح جو بھی کریں گے اب، چاہے مشرک ہوں یا مسلمانوں میں سے بھی اگر ہوں اور جو ایسا کرتے ہیں تو وہ سب اللہ کی نظر میں مشرک ہے، کہ تم مشرک ہو. پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک اسے کہتے ہیں. اور اسے مشرک کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے کہ نہیں اللہ تو ہے بڑے، لیکن وہ صاحب بھی بڑے ہیں، یہ ہمارے مولوی صاحب بھی بڑے ہیں، یہ ہمارے ربی صاحب بھی بڑے ہیں، یہ ہمارے رہبان صاحب بھی بڑے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنے ہی ہیں. تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ توبہ آیت 31 میں. اب آگے آئیے سورہ توبہ ہی میں 2 آیتیں چھوڑ کے 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ربی اور احبار اور رہبان کیا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ کا مقام دیا جا رہا، تو یہ کرتے کیا ہیں وہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اب یہاں وہ پہلے یہودی بھی مراد ہے، عیسائی بھی مراد ہے، اور اب یہودیوں اور عیسائی کے ساتھ اگر مشرک بھی شامل ہو گئے ہوں گے، اور بعد میں مسلم بھی اگر شامل ہو گئے ہوں گے ان کے ساتھ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے پرادھانیہ اور ترجیح کے لیے، تو ان کو شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہ اچھی طرح یاد رکھو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بے شک کثیر کثرت سے، میجورٹی، اللہ تعالیٰ میجورٹی کہہ رہا ہے، کثرت سے کثیر، بہت ایک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اکثر احبار اور اکثر رہبان، احبار وہ جو مولوی صاحب ہے، اور رہبان جو درویش بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، یہ ہے ان کی صفت۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ بڑے جو بنتے ہیں یہ کرتے کیا ہے؟ یہ مال نکالتے لوگوں سے، مال، اور باطل طریقے سے کھاتے۔ مطلب اگر تحفے کے طور پر یا اپنی اجرت کے طور پر اگر وہ چاہتے کہ ٹھیک ہے میری اتنی تنخواہ، میں یہ خدمت کر رہا، تب تو ٹھیک تھا، لیکن بلا کسی ضرورت، بلا کسی وجہ، اور بلا اسلامی شریعت میں کسی جواز کے بغیر لے لینا کہ نہیں اتنے تو مجھے دینا پڑے گا اور یہ آپ کو مجھے دینا ہے اور میں آپ کا یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اگر کوئی ربی روحبان یہ کہتا ہے کہ بس مجھے اتنا دکشنہ دے دو اور تمہارا بیڑا پار، تو یہ تو حرام ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا۔ اور ایسا کرتے ہیں دنیا میں، لوگ دنیا میں اس طرح لوگ کرتے ہیں، ربی ہے، احبار ہے، مولی ہیں، الگ الگ بڑے ہیں جو بڑے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو وہ بات صاف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ لا یاکلون اموال الناس بالباطل۔ اچھا، تو یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے ان کو تو اللہ کی راہ بتانا چاہیے تھا، بالکل الٹا کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ارے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ کہ نہیں وہ کتاب ماننے کی ضرورت نہیں، وہ رسول ماننے کی ضرورت، ہم خود بتا رہے ہیں۔ تو دنیا میں الگ الگ دھرموں میں ایسا بھی لوگوں نے کیا، اپن پورے دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے پس منظر بات پیش کر رہا ہے کہ اس کے سامنے یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور اگر مسلمانوں سے بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے، بات 14 سال پہلے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی پیش کر رہا، کئی سو سال پہلے کی، اور بات چلے گی قیامت تک کی۔ تو قیامت تک کے لیے بات ہے کہ یہ دو کام وہ کرتے ہیں، ربی اور رہبان۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ بتانے کی بجائے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، بتاتے نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف ہدایت کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو بتا دیا گیا تو پھر یہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے اور ہم کو دکشنہ کیوں دیں گے، یہ کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان کو سب بتا دیں، پڑھوا دیں۔ تو پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کو پوتھی مت بتاؤ، ان کو پوتھی مت بتاؤ، کیونکہ اگر یہ معلوم کیا تو پھر اپنے سے کیوں پوچھیں گے اور اپنے پیچھے کیوں آئیں گے، اپنی باتیں کیوں مانیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں، دو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ توبہ آیت 34۔ اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ مال جمع کر رہے ہیں نا، تو اس وقت مال کیا تھا؟ روپیہ ڈالر نہیں تھے، سونا چاندی۔ اللہ نے اس کا حوالہ دیا، اللہ نے فرمایا والذین یکنیزون الذھب والفضہ، کہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ کنز کہتے ہیں خزانہ، یکنیزون خزانے جمع کر رہے، کس کے؟ سونا اور چاندی کے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں گزرے، آپ دیکھیں گے یہ ربی، رہبان، احبار، مولی ٹائپ کے لوگ، ان کے پاس سونا چاندی زیادہ ملے گا یا ان کے پاس پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو اللہ نے صاف فرمایا 14 سال پہلے کہ والذین یکنیزون الذھب والفضہ، کہ کنز خزانہ جمع کرتے ہیں، خزانے جمع کرتے ہیں، کس چیز کے؟ سونے اور چاندی کے۔ اچھا پھر جمع کرتے تو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ عام طور پر یہ بول کے لیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے دو، اللہ کی راہ میں دو۔ دنیا میں سب ان دا وے آف اللہ، انگلش والے بولیں گے ان دا وے آف اللہ، لیکن جمع کریں گے اپنے لیے، نام لیں گے اللہ کا، نام لیں گے ایشور کا، نام لیں گے گاڈ کا، اور جمع کریں گے اپنے لیے۔ تو اللہ نے وہ بھی تیسری چیز بتائی کہ جمع کر رہے ہیں میرے نام پر اور خرچ نہیں کر رہے ہیں، پھر بلکہ روک رہے ہیں میرے راستے سے، پیسے جمع کر رہے ہیں میرے راستے سے روک رہے اور خرچ نہیں کر رہے جیسا خرچ کرنا چاہیے۔ اب ذرا یہاں رک جائیے، دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ سے قریب تھے وہ کون تھے؟ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس کتنا خزانہ تھا بتائیے؟ انہوں نے کتنا جمع کیا؟
کتنا لیتے تھے صحابہ سے؟ لیا تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے، یتیم کو دینے کے لیے، انہوں نے کبھی جمع کیا؟ ارے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان پر قرض باقی تھا ایک یہودی کا، ان پر قرض تھا، وہ اپنے لیے نہیں لیا تھا، انہوں نے ایک ضرورت مند کے لیے لیا تھا، پھر ان کی ایک زرہ وہ بیچ کر وہ ادا کرنا پڑا۔ تو یہ ہے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں دنیا میں اللہ سے قریب، نہ نبیوں میں اور عام انسانوں کی تو بات چھوڑیے، نبیوں میں بھی کوئی ان سے قریب نہیں ذرا، لیکن ان کا انداز دیکھیے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ پانی، دودھ کا پیالہ، وہ پانی کی چھاگل، ایک دو کپڑے اور 6 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، 6 تلواریں، بھالا وہ لٹکا، اور ایک وہ زرہ بختر، تو قرض اس سے چکایا گیا، قرض اس سے چکایا گیا۔ انہیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سے قریب جو ہوتے ہیں تو اس حال میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کریں عام مسلمان بھی ایسے کریں، لیکن وہ اپنی سوچ ایسی رکھیں کہ ہاں میں میرے بیوی بچوں کے علاوہ، میرے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے اوروں کو دینے کی کوشش کروں گا، بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے۔ اب رسول اللہ کا معاملہ تو کیا ہے، وہ تو ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، ان کی برابری کون کر سکتا۔ لیکن صحابہ یہ کرتے تھے کہ بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہوتا تھا دے دو اس کو دے دو، اللہ کے راہ میں لگا دو اس کو، تو یہ انداز وہ اختیار کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیز، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، یہ ان کی جو حرکتیں ہیں نا، یہ جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، بڑے، ربی، بہت علم والے، درویش، ہم بہت اللہ سے قریب، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور یہ سونے چاندی جمع کر رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہی ہے، ان کی صفات ہے۔ اب ہم ان کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کیا طنز ہے اللہ تعالیٰ کا، خوشخبری دردناک عذاب کی، کیونکہ یہ کام ہے تمہاری یہ حرکتیں ہیں مال کے ساتھ، ہمارے کلام کے ساتھ اور غریبوں کے حقوق کے ساتھ، تمہاری یہ انداز ہے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایسے اللہ تعالیٰ ان سے تنگ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 35ویں آیت میں بتایا کہ ان کو عذاب کیسے دیں گے ہم، کہ وہ جو سونا چاندی تم نے جمع کیا تھا نا، ہم اس کو کریں گے گرم، ہم اس کو کریں گے گرم، اور وہ سونے چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانیاں، پہلے پیشانی کیوں، اکڑ یہیں پر ہے نا ساری، گھمڑ اکڑ یہاں ہے نا سب، تو پہلے پیشانیوں کو داغو ان کے، یہ اللہ کا فرمان کہ پہلے ان کی پیشانیوں کو داغ دو، اس سونے چاندی سے جو انہوں نے جمع کیا تھا اس سے ان کو پہلے داغو، پھر ان کے بعض جنوب کو، پہلوؤں کو داغو، پھر ان کی پیٹھوں کو داغو، تو یہ داغ ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ بڑے۔ تو جو بڑوں کی وجہ سے لوگ شرک کر رہے ہیں دنیا میں کسی بھی ملک میں، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ انجام بتا رہا ہے کہ ہم ان کو داغیں گے سونے اور چاندی سے، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو ہم داغ دیں گے، اور ان سے یہ کہیں گے فرشتے داغ دے دے کہ یہ مزہ چکھو اپنے اس خزانے کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ فرشتے یہ کہہ کر داغیں گے کہ اچھا یہی جمع کیا تھا نا، اس کا ہی مزہ چکھو، یہ ہوگا ان کا انجام۔ تو اب دیکھیے وہ جو بڑے بنتے ہیں نا، اور جن کو لوگ بڑے سمجھتے ہیں اور اتنے بڑے سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول سے بڑے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ اشر بتا رہا ہے۔ تو سورہ توبہ 31 سے 35 تک یہ ساری چیزیں آئی ہے، بیچ میں 32 اور 33 تھوڑا مضمون الگ ہے، لیکن وہ بھی قریب کا ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نہیں جا رہا اس میں۔ تو دیکھیے یہ ہے بات۔ تو پہلے ہم نے 3 جو شرک آدمی کرے گا اللہ کے قرآن حدیث کے اسلام کو چھوڑ کے، تو پہلا ہے بڑوں کا دین، مولی، ربی، روبان، احبار، درویش، جن جو بھی ہو سمجھتا ہو اس کا، ٹھیک ہے ایک۔ اب دوسرا دین میں نے کیا کہا تھا، باپ دادا کا دین، دوسرا دین باپ دادا کا، کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں کسی بھی قوم میں، بھئی ہم تو وہی کریں گے جو باپ دادا سے چلے آ رہا۔ اب ان کو آپ لاکھ بولیے، یا علم والے ان کو لاکھ بولے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ ہے، یا اللہ کا حکم تو یہ ہے،
اور محمد مصطفیٰ انہوں نے ہمارے دادا سے جو چلتے آ رہا، وہ ہمارے ابا نے جو کرے تھے، وہ ہمارے پھپھو نے جو کرے تھے، وہ ہمارے نانی نے بولے نہیں 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 یہ اس میں تو یہی ہوں گا، وہ دادی نے بولے نہیں 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 یہ اپنے پاس تو یہی ہوں گا. ارے پھر اللہ رسول کا مقام کیا ہے؟ جب تمہارے باپ دادا کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، پھپھو نانی کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کا اتنا مقام بڑھ جاتا ہے، تو پھر کون سا اسلام ہے یہ دوسرا اسلام جو ہے تم نے شروع کیا ہوا ہے. اللہ کے اسلام میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، صرف قرآن و حدیث کی اطاعت ہے. یہ تو تمہارے دل کا ہے کہ تم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا. اچھا ہمارے باپ دادا، اس میں تو 3-4 آیتیں میں نے لیے. پہلی آیت سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 170. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باپ دادا کے ماننے والے نے اللہ رسول کے مقابلے میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا، کہ یہ باپ دادا کی ماننے والوں سے جب کہا جاتا ہے، یہ مشرک ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، ارے اتباع کرو، پیروی کرو، فرمانداری ہو کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. کیا؟ قرآن، اللہ کی کتاب وہی. تو جب ان سے کہا جاتا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ ارے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو جو اللہ نے اتارا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ یہودی میں کی بھی ہو سکتے، عیسائیوں میں کی ہو سکتے، اور افسوس مسلمانوں میں کی بھی ہو سکتے قیامت تک. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، قالو بل نتبعو، نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علینا آبا علیہ آبن، ہمارے باپ دادا سے جو ملا ہم تو اس کی پیروی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ صاف کہہ رہے ہیں ان سے کہ دیکھو اتباع کرو، پیروی کرو جو میں نے نازل کیا. اور وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو اتباع کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے ہمارا چلتے آ رہا، اور جو ہمارے باپ دادا سے ملے ہوئے ہم کو سسٹم، ٹریڈیشن، چلن، روایت، ہم تو اسی پر کریں گے. صاف کہہ رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے ان کے بعد. پھر اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا کہ اے رسول اللہ ذرا ان سے پوچھئے، اولو کانا آباؤہم لا یاقلون، کیا اس کے بعد بھی کہ تمہارے جو باپ دادا ہے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے کتاب کی یا حدیث کی، اپنی مرضی پہ چل رہے تھے، تب بھی چلیں گے، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے، یہی بول کر کہ نہیں بس ہمارے باپ دادا. پھر بھی، اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے. وہ باپ دادا جن کے پیچھے تم جانا چاہ رہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام رسول اللہ کی بات ان کی ہدایت پر نہیں چل، تب بھی وہ ہدایت پر نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کے پیچھے چلیں گے. ارے کتنا بڑا شرک ہے یہ، کتنی بڑی گمراہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں، دنیا کے سارے، اس کو کسی خاص جگہ مطلب پوری دنیا، کیونکہ آیت اللہ کی آیتیں پوری دنیا کے 223 دیشوں کے لیے ہے اور 812 کروڑ لوگوں کے لیے. تو دنیا میں جہاں بھی جو ایسا کر رہا ہوگا، چاہے یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں سے ہو، مشرکوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اللہ کی اس آیت کے تحت آ رہا ہے. اچھا پھر اگلی ایک آیت سنیے، سورہ مائدہ 104. پہلے پڑھے اپن نے سورہ بقرہ 170، اب سورہ مائدہ 104. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. دو چیزیں یہاں بتایا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ مشرکوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ رسول نہیں، ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا، بڑے نہیں ہیں، باپ دادا، ہمارے باپ دادا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو آؤ، تعالو، تعال یعنی آؤ، کہاں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے نازل کیا پہلی کتابیں اب جو ختم ہو چکی ہے، اب قرآن موجود ہے قیامت تک. تو ما انزل اللہ جو میں نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ اس کی طرف. اور کدھر آؤ؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ کی طرف آؤ. رسول اللہ کی طرف آؤ مطلب کدھر؟ حدیث اور سیرت. رسول اللہ کی طرف آؤ مطلب حدیث اور سیرت، یعنی ایک تو قرآن لو، دوسرے حدیث اور سیرت لو. تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو ذریعے تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، جنت کے راستے کے لیے، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے، دنیا برزخ آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا برزخ آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں. دیکھو کہ میں نے کیا نازل کیا اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، یعنی ان کی حدیث سیرت. ٹھیک، تو بھی کیا مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں قالو حسبنا، ہمارے لیے یہی کافی ہے. ارے اللہ صاف کر رہا ہے کہ میری کتاب،
اور میرے حبیب رسول اللہ کی زندگی، پھر بھی وہ ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، پھر ڈھٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملا ہوا ہے اور جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا اور ہمارے باپ دادا نے بتایا۔ ارے کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو کہ اولو کانا آباؤہم لا یعلمون، کہ تمہارے باپ دادا اگر کچھ نہ جانتے تھے، جانتے نہیں تھے، کچھ علم نہیں تھا اور غفلت میں، جہالت میں، بے دینی پر، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل، تب بھی تم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور ولا یہتدون، یہاں پھر وہی لفظ ہے جو اوپر بقرہ 170 میں آئے گا، اور انہوں ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ ہدایت سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ، نیکی کا راستہ نہیں لیا انہوں نے، نہیں تھا ان کے پاس، تب بھی تم ان کی پیروی کریں گے۔ پھر پوچھا اللہ تعالیٰ یہاں بھی سورہ مائدہ 104۔ اچھا اور آگے آئیے، اور ایک مثال دی میں نے، سورہ اعراف آیت نمبر 28، وہاں کیا فرما رہا تعالیٰ؟ باپ دادا کی پیروی کرنے والوں سے جو بولتے ہیں نا نہیں ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب یہ مشرکوں سے، دنیا کے کوئی بھی مشرک، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیائی کے، فحاشی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک تو بڑے بڑے وہ گناہ، کبیرہ گناہ، اس کو بھی فحاشی کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، اور دوسرے بے حیائی کے کام، حیا چھوڑ کے کرنے کے کام۔ اور گناہ بھی جو آدمی کرتا نا تو اللہ سے حیا چھوڑ کے کرتا نا تو اس کو بھی فحاشی بولا جاتا۔ تو فحاشی بڑے بڑے گناہ یا فحاشی وہ بے حیائی کے کام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان کو روکا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے گناہ کے کام اور فحاشی کا کام چھوڑو یہ کام، اے مشرکو کیوں کر رہے ہو، اے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قالو، انہوں نے کہا وجدنا، ہم نے پایا، علیہا، اس پر، آبانا، ہمارے باپ دادا کو، آبا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پر پایا ہم تو وہی کریں گے۔ اور ڈھٹائی ان کی یہاں یہ ہے، ڈھٹائی، وہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں ایسے کٹ حجتی کرنے والے کہ واللہ امرنا بہا، کیا اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا پھر اللہ پر کہ ہاں یہ جو ہم بے حیائی کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ یعنی اتنی ڈھٹائی، یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے میں آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ بولتا نہیں یہ اللہ کے حکم سے، ہمارے باپ دادا کے پاگل تھے کیوں کرنے کو، وہ صحیح تھا کر کے کر رہے نا، ہم بھی سے وہی کریں گے۔ تو اتنی ڈھٹائی کہ صاف اللہ رسول کا حکم سامنے آنے کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم کو تو اللہ نے یہی حکم دیا، اس لیے تو ہمارے باپ دادا نے کرے نا، بولے تھوڑی تھے ہمارے باپ دادا کچھ بھی کرنے کے واسطے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ ذرا ان سے پوچھئے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ ارے نادانو رسول اللہ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ الزام کس پر لگا رہے ہو؟ ارے کس پر الزام لگا رہے ہو؟ اللہ پر، اس خالق پر، اس مالک پر، اس رحمان پر، اس رحیم پر، اور جو تمہاری گردن پکڑ لینے والا ہے، جو تم کو موت دینے والا ہے، جو برزخ میں رکھنے والا ہے، اور آخرت میں تم اس پر الزام لگاتے ہو کہ فحاشی کا حکم اس نے دیا ہے، گناہ کا، کبیرہ گناہ کا، بے حیائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یأمر بالفحش، اللہ تعالیٰ ایسی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، کبیرہ گناہ کا اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، پورن کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ارے کیا تم اللہ پر الزام لگاتے ہو؟ کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ پر الزام، ارے دنیا والے پر الزام نہیں لگا سکتے تو اللہ پر الزام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقولون علی اللہ، تم اللہ پر الزام لگاتے ہو اتنا ڈھٹائی کے ساتھ، اور حالت یہ کہ ما لا تعلمون، حالانکہ تم نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ہدایت تم نہیں جانتے اور الزام اللہ پر لگاتے کہ نہیں اللہ نے کہا یہ حکم ہے، اس لیے ہمارے باپ دادا نے کیے اس لیے ہم کریں گے، اور اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب آئیے اور ایک مثال سنیے کہ باپ دادا کی اطاعت، یعنی دوسرا شرک جو ہم معلوم کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کا۔ سورہ لقمان آیت 21، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا، کن سے؟ یہ مشرکین، باپ دادا کی ماننے والے، اللہ رسول کے مقابلے میں باپ دادا کی ماننے والے،
اندھ بھکتی سے، اندھی تقلید سے، بلائنڈ فالوورشپ میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں بھی اللہ نے وہی فرمایا کہ ارے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، اطاعت کرو، کس چیز کی؟ ما انزل اللہ، اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا اتارا ہوا نور، اللہ کی اتاری ہدایت، ما انزل اللہ. تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے ما وجدنا علیہ آبانا، وہی ڈٹائی صاف کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا انزل اللہ، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، جو ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہم وہ کریں گے. کتنی صاف بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر، نہ جو باپ دادا سے چلے آ رہا، یہ دوسرے شرک میں، پہلے میں ہمارے بڑے اور دوسرے میں نہیں ہمارے باپ دادا سے جو چل رہا. تو یہ شرک کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انداز تمہارا کہ میں صاف ہدایت اتار رہا ہوں کہ ما انزل اللہ، کہ میں نے جو اتارا ہو تم کہتے ہو بل نتبعو ما وجدنا علیہ آبانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب بھی اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا تب بھی ایسا ہی کرو کہ جب کہ وہ کس کی بات مان رہے، تو تم رحمان کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی بات، تم شیطان کی بات مان رہے. یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم شیطان کے بندے ہیں، پھر تم اللہ کے بندے نہیں ہیں. اور تم رسول اللہ کی فرمانبرداری کرنے ہو، تم شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے. کیونکہ شیطان بلا رہا اور شیطان کی طرف بلا رہا. شیطان کیا کامیابی دے سکتا؟ کیا جھوٹ بولتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے، اور بلا رہا کدھر؟ الی عذاب السعیر، دردناک عذاب کی طرف، بھیانک عذاب کی طرف بلا رہا ہو. لیکن دھوکہ دے کر بلاتا کہ نہیں فائدہ اس میں ہے، تم معلوم نہیں فائدہ اس میں ہے. بالکل جھوٹ بولو، دھوکہ دو، ڈھاپو، جو کر سکتے کرو، حرام کھاؤ، فائدہ اس میں ہے. اور دوسرے بڑھ جا رہے، تم رہ جائیں گے پیچھے، دوسرے بڑھ جا رہے، تم رہ جائیں گے پیچھے. تو عذاب سعیر کی طرف بلا رہے ہو، دردناک عذاب کی طرف، اور جا رہے اس کے پیچھے اللہ رحمان کو چھوڑ کر، اللہ مہربان کو چھوڑ کر، اللہ علیم حکیم کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر. تب دیکھ یہ ہے شرک، کہ جو دوسرا شرک ہے کہ باپ دادا کی پیروی، ٹھیک، دنیا میں جو لوگ کرتے. اور اس میں ایک آخری آیت سنیے، سورہ زخرف. سورہ زخرف 2 آیتیں 23-24. اس میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ اسی طرح جیسا پہلے بھی ہوتا رہا کہ ہم کتاب نبی بھیجے، کتاب اتارے، لوگوں کو رہنما، ہم نے اسی طرح کیا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جب بھی ہم نے کسی بستی میں نذیر بھیجا، ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، کہ پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، شیطان کی طرف مت پلٹو، شیطان کی مت مانو، اللہ کی مانو. اور دیکھو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کا مت دیکھو، برزخ کی زندگی دیکھو بہت لمبی ہے، اور آخرت کی تو ہمیشہ کی ہے. برزخ کی بھی قیامت تک ہے، اور آخرت کی تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس طرف آؤ، اس طرف آؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الا مترفوہا. کون لوگ کہتے ہیں؟ مالدار لوگ، زمین کے مالدار، وہ کسی بھی اس میں ہوں گے، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے مشرک، یا مسلمانوں کے بڑے، مسلمانوں کے مالدار، وہ بھی ایسا کہتے ہیں. کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا وجدنا آبانا علی امتی، دیکھو ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی طریقے پہ دیکھے. وہی ڈٹائی ان کی کہ جو ہمارے باپ دادا سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، امت یا طریقے کو کہتے ہیں. اور امت اصل میں کہتے ہیں وہ طریقہ جو اللہ نے اتارا، جو سارے طریقوں کی ماں ہے، یعنی ماں. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم باپ دادا سے جو طریقہ چلتا آ رہا ہم اس کو مانیں گے. اور پھر انہوں نے کہا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو یہی جو آثار ہے، نقش قدم ہے، یہی نقش قدم پہ چلتے رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کے ہے. حالانکہ وہ گمراہی کے ہے، بغاوت کے ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور شیطان کی پیروی کے ہے. مگر پھر بھی وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں. لیکن کیا مالدار لوگوں کا معاملہ، اللہ نے خاص ایک بات بتائی کہ مالدار لوگ زیادہ ڈٹائی سے بولتے. غریب تو بھی تھوڑا ڈر جائیں گا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں کہ مالدار مگر اپنے گھمنڈ میں رہے، پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم کو کیا کمی ہے، ہم سب خرید سکتے ہیں، ہم ان کے پاس گھمنڈ زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے خاص ان کا حوالہ دیا کہ یہ باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے، اور ہمارے دیے پیسے پر
ہماری دیوی زندگی پر اور ہماری دیوی مہلت پر. کیونکہ ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسہ ہے، کروڑ 2 کروڑ 1000 کروڑ لاکھ کروڑ، بٹ تم نہیں رہنے والے نا 60 سے 80. وہی ان کے ساتھ بھی وہی آڑے تیڑے 60 سے 80 تو وہی وہیں جانے والے نا. لیکن یہ سب بتانے کے باوجود بھی گھمنڈ. 15 سال پہلے ایک نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑے بزنس مین نے بڑا اعلان کیا تھا، چھوٹے چھوٹے موبائل نکالا تھا 500 میں 2 اور بولا تھا کر لو دنیا مٹھی میں، کر لو دنیا مٹھی میں. اور بانٹ دیا، گورنمنٹ سے مینج کرا، پورے پیسہ نکال لیا لوگوں نے، اور چھوٹے چھوٹے فین سب پانی میں پھینک دی. پھر بعد میں انہوں نے آپ نے کیا کرنے کا، جب تک وہ یوز کرے کرے. اچھا اس کا نعرہ تھا بڑا، کر لو دنیا مٹھی میں. اس کی موت دیکھی کیسی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو 12 دن کوما میں رکھا، 12 دن کوما میں پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ. اور اس کے دونوں بیٹے دنیا بھر میں اعلان کر رہے. ان کے پاس ہزاروں کروڑ تھا اس وقت، ان کے پاس 65,000 کروڑ تھے. میں نے وہ اچھے سے یاد رکھا. اس وقت دونوں بیٹوں کے پاس 65,000 کروڑ روپے تھے. تو انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کرا کہ ارے ہمارے باپ کی آنکھیں کھلاؤ، بہت بڑا دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، کر لو دنیا مٹھی میں. اور اب تھا اللہ کی مٹھی میں. 12 دن اللہ کی مٹھی میں بیٹھ پر پڑا رہا، 12 دن. اور 65,000 کروڑ کے مالک دنیا میں اعلان کر رہے کہ ارے کوئی تو ڈاکٹر آؤ اس کی آنکھیں کھلاؤ. لو کتنے ہزار کروڑ نہ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مٹھی میں ہو. دنیا کسی کی مٹھی میں نہیں ہوتی، دنیا بھی میری مٹھی میں ہوتا ہے، اور جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی میری مٹھی میں ہے. اور تمہارے اگر وہ 65,000 کروڑ جو میں نے دیے ہیں نا اس میں دم ہے تو اس کی آنکھیں کھول کے بتاؤ. اگر تمہارے میں دم ہے نا، تمہارے وہ 65,000 کروڑ، اس کی آنکھیں کھول کے بتاؤ. وہ آنکھیں کھلوا نہیں سکے ہو، اور 12 دن کے بعد مر گیا ہو. بھارت کا سب سے امیر آدمی اس وقت کا، بھارت کا سب سے امیر آدمی، وہ 12 دن کوما میں رہ کر ٹیبل پر مر گیا، ٹیبل پر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور ان کا بھی ذکر کیا کہ تمہارا دولت کا گھمنڈ، زمینوں کا گھمنڈ، اس گھمنڈ پر آ کر کہتے ہو کہ نہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اور ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے سنو، قال آپ کہہ دو اے رسول اللہ، آپ ان سے کہیے. رسول اللہ تو رحمت عالمین ہے، پھر کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب کے لیے رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کہیے اولو جئتکم بإحدی، ارے میں تمہارے لیے بہترین راستہ بتانے آیا ہوں، ہدایت کا بہترین راستہ. اے رسول اللہ ان کو بتائیے صاف صاف کہ ہم نے تم کو کس کام کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ بھیجا. اہدا، ہدا کی اعلیٰ قسم، ہدا سے بنا اہدا، یعنی ہدا ہدایت، سیدھا راستہ، کامیابی. تو بڑا سیدھا راستہ، بڑی ہدایت اہدا. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے کہ ارے بتائیے رسول اللہ ان کو کہ ارے میں تم کو اہدا پہنچانا چاہتا ہوں، ہدا پہنچانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا کامیابی کا راستہ. اور سنو کس سے بہتر ہے یہ، وجدتم علیہ آباءکم، باپ دادا نے کا جو تم چل رہا نا یہ اس سے بہتر. اس کے پیچھے مت چلو، تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس کے پیچھے مت چلو. اور سنو قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو آخر میں انہوں نے کیا کہا معلوم، گھمنڈ میں، اپنے دولت کے گھمنڈ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کچھ بھی بولو، اے رسول تم کچھ بھی بولو، اے نبی تم کچھ بھی بولو. وہ سارے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم کچھ بھی بولو. انا بے شک ہم، بما ارسلتم ہم تو انکار کرنے والے ہیں تم جو لے کر آئے اس کا. کافرون، ہاں ہم انکار کرنے والے ہیں. لوگ ایسا بھی کہتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ کہتے نہیں اور کرتے ہوئے ہے. بہت سے لوگ چالو رہتے کہ بولو مت، بول کے کہ برا ہونے کا، جو کرنے کرو نا. بہت سے لوگ بہت ذہین رہتے بولے بولنا نہیں برا، جو کرنے کرنا نا اپنا، بولنے کا کچھ بھی وہ نہ تو کاڑیا کرتے لوگ، جو کرنے کرو. تو یہ جو کرنے کا کرو یہ بہت خطرناک ہے، شرک ہی ہے یہ، جو کرنے کا کرو یہ شرک ہی ہے. تو دوسرا شرک ہے باپ دادا کی اطاعت اور باپ دادا کی پیروی، باپ دادا کا طریقہ، یہ دوسرا. اب آئیے تیسرا آخری. میں نے پہلا کہا تھا کہ بڑوں کو ماننا کہ ہمارے علماء، ہمارے مولوی، ہمارے رہبان، ہمارے درویش، وہ ہماری سب کچھ. اور دوسرے باپ دادا. اور تیسرے نفس، میں، انا، میرا جی، میرا فیصلہ، میرا دل، میری مرضی، میری عقل، یہ سب نفس، خواہش، میری خواہشات، میری ڈیزائر، میری خواہشات، میں اس کے پیچھے چلوں گا. تو یہ تیسرا شرک عام طور پر لوگ کرتے ہیں. اس کے سلسلے میں سنیے 2 جگہ کی آیتیں. ایک ہے سورہ فرقان آیت 43. تو سورہ فرقان آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت
کہ اے لوگو اور اے محمد مصطفیٰ تم نے دیکھا ارائیتا من اتخذا کہ جس نے لیا کیا لیا الہہ ہوا کہ جس نے اللہ بنا لیا اپنی مرضی کو. غور کیجیے اللہ تعالیٰ کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ گھمنڈی کچھ مشرک کچھ تکبر ایسے ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی مرضی کو خدا بنا لیا. ارے ہم ہیں ہم کیوں کس کی ہم کیا غلام ہے کہ کس کے. ارے اپنی ہے اپنی چلتی پیسہ بھی اپنا ہے عقل بھی اپنی ہے سب اپنا ہے اپنی چلتی اپنی. تو ایسے بھی رہتے ہیں الہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس اپنی مرضی اپنی انا اپنا اہنکار اپنا ایگو اس کو خدا بنا لیا. اپنا اہنکار اپنا ایگو اپنی مرضی اس کو انہوں نے خدا بنا لیا الہ ہوا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا. اچھا تم خدا ہے. اچھا اے کیڑے تو خدا بن گیا یہ تھوڑی سی دولت میں تھوڑے 60-80 میں تو خدا بن گیا اور اپنی مرضی پر اپنی خواہش پر. اچھا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں دیکھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو اے رسول محمد کیا آپ اس کے نگہبان ہوں گے. اب آپ اس کے نگہبان نہیں ہو سکتے. آپ اس کے گارڈ نہیں بن سکتے. اب آپ اس کو بچا نہیں سکتے اب کیونکہ یہ خود خدا بن گیا. آپ اس کو کیا بچائیں گے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں جو رحمت دینا چاہتے ہیں اور یہ تو تکبر لینا چاہتا گھمنڈ لینا چاہتا اور اللہ بننا چاہتا. فرعون نے بھی یہ کہا تھا. کیا کہا تھا انا ربکم الاعلی. ارے میں ہے سب سے بڑا رب. ارے موسیٰ تو کون سے رب کی بات کر رہا ہے میرے پاس. انا ربکم الاعلی. یہ گھمنڈ اس نے بھی کیا تھا. لیکن جب پانی میں ڈبویا اللہ نے تو جب چلانے لگا کہ ارے میں آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پر. ڈبونے کے بعد پہلے تو بہت گھمنڈ سے کہا انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب اعلیٰ رب. اور تو کون سے رب کی بات کر رہا ہے میرے سامنے. تو جب سلطنت تھی تخت و تاراج ہے تو بہت گھمنڈ اور تکبر میں تھے اور ذرا پانی میں 2 ڈبکیاں دیے تو جناب سب اتر گئی. پورا نشہ اتر گیا. کیا فائدہ پھر ہو سکتی ہے وہ نشہ اترنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور سنو آیت 44 سورہ فرقان 44 ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اے رسول اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ سنتے ہیں. نا سننے والے ہوتے تو آپ کی بات سنے ہوتے اور میرے کلام کو سنے ہوتے نا. یہ سننے والے نہیں ہیں. لا یسمعون او یعقلون عقل بھی نہیں رکھتے. بے عقل ہے یہ کوئی عقل نہیں رکھتے. ورنہ عقل رکھتے تو وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے نا. خود اللہ بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے. خود اتنے بڑے اور اللہ جیسے بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے. لیکن یہ سنتے نہیں ہیں اور عقل نہیں رکھتے ہیں. دیکھ سنتے بھی ہیں عقل بھی رکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ نہیں سننا چاہتے جو اللہ سنانا چاہتا اور وہ نہیں سمجھنا چاہتے جو اللہ سمجھانا چاہتا بلکہ اپنے نفس اور گھمنڈ کی سننا چاہتے اپنے تکبر میں چلنا چاہتے. تو یہ اس لیے ان کا یہ حشر ہو رہا. اور دوسری مثال سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کو خدا بنانے والے مرضی کو خدا بنانے والے اپنے اہنکار کو ایگو کو خدا بنانے والے انا کو خدا بنانے ان کے بارے میں کیا کہا. افرأیتا کہ رسول اللہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا اتخذ الہہ ہواہ. یہاں بھی وہی بات ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے کیا کیا اپنی مرضی کو اپنے اہنکار کو اپنی انا کو اپنے ایگو کو اپنی خواہش کو خدا بنا دیا اللہ بنا دیا. خود ہی اللہ بن بیٹھا. ہماری مرضی چلیں گی ہمارا راج چلیں گا ہماری مرضی چلیں گا ہماری بات چلیں گی. بہت سے گھمنڈی کہتے بھی ہیں آج بھی کہتے ہیں دنیا کی جگہ مختلف جگہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چلے گی ہماری مرضی چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو اصل میں اب جب اس نے گھمنڈ کیا تو اضلہ اللہ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا. پھر کیونکہ راہ اس نے چھوڑ دی ہدایت کی. اللہ کو ماننے کے بجائے اور رسول کو ماننے کے بجائے تو مرضی کو مان رہا ہے اپنے گھمنڈ تکبر اہنکار کو مان رہا ہے. تو پھر ہم نے بھی اس کو گمراہ کر دیا کہ جا تجھے بھی ہدایت دی تھی مگر تو نہیں چاہتا تو اب لے رہے ہیں تجھ سے اور تجھے گمراہ میں چھوڑ دے رہے ہیں جو تو نے پسند کی. ہم نے نہیں دی تو نے پسند کی تب اسی گمراہی میں ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں. اور الا علم دیا تھا ہم نے مگر اس کے باوجود تم نے گمراہی اختیار کی. تو پھر وہ ختم اب ہم مہر لگا رہے ہیں سیل ختم اینڈ کہتے ہیں نا تو یہاں سیل کے معنوں میں ہو مہر لگانے کے معاملے میں
کہ وہ ختم علی سمعہ، اب ہم تیرے سننے پر، وہ قلبہ، اور تیرے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور تیری آنکھوں پر پردہ ڈال دے رہے بابا، کیونکہ تو نے پسند کیا کیا میں خود رب ہے، میری مرضی سے چلوں گا، کون اللہ کون رسول، اور کیوں مانوں میں ان کی بات، میرے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، میں کیوں مانوں؟ تو ٹھیک ہے، اب تیرے سننے پر، تیری عقل پر، تیرے دیکھنے پر ہم مہر لگا دے رہے اور پردہ چڑھا دے رہے، غلاف چڑھا دے رہے، اور سن فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور اللہ ہی اگر کسی کو ہدایت دینے کے بعد، اس کے نہیں ماننے کے بعد پھر گمراہ کر دے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا؟ پھر اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، تو اے لوگو کیا تم نصیحت نہیں لیتے اس سے؟ اے لوگو تم کیا اس سے نصیحت نہیں لیتے؟ جناب یہ ہے تین طرح کے شرک جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں دو اسلام نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو قرآن حدیث کا اسلام ہے، لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے، اس کے بعد مقابلے میں کہتے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا، یا خدم میں خود۔ آپ اچھی طرح غور کیجئے، آدمی کہیں نہ کہیں اس کا شکار رہتا ہے، کہیں نہ کہیں۔ میں بہت چھوٹی مثال دوں، مسلمان بھی اس کا شکار ہوتے کہ ہاں ہم ہی بڑے ہیں، فجر کے وقت 95% سے زیادہ مسلمان دنیا میں فجر کے وقت خود خدا بن جاتے، خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا دنیا میں کہ دیکھو اس وقت نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیا بول کے سوتا؟ ہاں آپ کی بات برابر ہے، لیکن میری نیند نہیں چھوڑوں گا، میں تو سو کے اٹھوں گا پہلے، وہ دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، اب یہ ڈسٹرب مت کرو میرے کو، بند کرو، وہ کھڑکی بند کرو، بہت آواز آ رہی اذان کی، بند کرو۔ اور کیا چلاتے، یہ اتنا چلاتے رہتے، کیا خدا بن گیا، اتنا گھمنڈ اختیار کیا اس نے، تو لوگ مسلمان۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کی ارادہ یہ نہیں رہتا، چال وہی ہے نا، ان کا ارادہ نہیں ہو کہ ہاں میں اللہ ہے، میں اللہ، مگر چال وہی ہے نا کہ ہاں مانوں گا نہیں، ایسا تو میری مرضی چلاؤں گا، میری خواہش چلاؤں گا، کہ میں سونے کا، نہیں اٹھنے کا۔ اب پڑھیں گے اپنے حساب سے، بڑی رات میں پڑھیں گے نا، بڑی رات میں قضاء عمری ملیں گے نا، قضاء عمری میں، تو یہاں جناب وہ اپنی مرضی شامل کر لے رہا اور اللہ کے برابر آ کے بیٹھ جا رہا، تو ایسا آدمی جگہ کرتا ہے، اور رشتے ناتوں میں اور شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ کرتا ہے۔ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں نا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، عام طور پر ایشیا میں، تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کو جا کر کتنا سر پھوڑ کر بولیے، کئی ملکوں میں کہ ارے بابا اللہ کا حکم یہ نہیں ہے شادی بیاہ میں، اور رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کی شادیاں ایسی نہیں ہوئی، انہوں نے نہیں، وہ ہمارے باپ دادا سے جب چلتے آ رہا ہے، اس وقت میری مرضی ہو، نہیں اب میری مرضی۔ تو یہ دو شرک آپ کو کھلے نظر آئیں گے، یعنی وہ شریک کر رہے، میں نہیں بول رہا کہ وہ پوجا کر رہے، لیکن صرف پوجا ہی کرنا نہیں ہوتا کافی، بغیر پوجا کیے بھی آدمی اپنے آپ کو پوچھتا اندر سے، بغیر کسی مورتی کی پوجا کیے بھی آدمی اپنے آپ کو پوچھتا، اور باپ دادا کو پوچھتا یا اپنے بڑوں کو پوچھتا، یہ اللہ کا فرمان جو آیت ہے میں نے پیش کی۔ تو جناب یہ کتنی صحیح بات ہے، جو بڑے بڑے فارینرز، امریکنز، یورپینز اور نان مسلم نے کہا کہ ہم کو دو اسلام نظر آ رہے، ہم کو دو اسلام نظر آ رہے، ایک اسلام قرآن حدیث کا ہے اور ایک اسلام ان کے چلن کا ہے، ان کے چلن کا، کہ سر پھوڑ کر بولو ان کو، تو یہ آخر میں یہ بولتے کہ نہیں ہماری مرضی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اورنگ آباد میں اسلام قبول کیا، ہم دعوت دے رہے تھے اور بھی لوگ اس نے اسلام قبول کیا۔ اب جناب جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو پتہ چلا کہ ارے نماز فرض ہے، صلاۃ فرض ہے، بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اور 5 وقت پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا۔ تب اس کے گلی میں ایک اپنے گبو بھائی، اپنے وہ پیدائشی گبو، پیدائشی مسلم، تب جناب ان کو بول رہا ہو کہ ارے گبو بھائی چلو نماز، ہاں چلیے۔ پہلے ذرا انہوں نے احساس افسوس کا اظہار کیا، ہاں چلیے۔ اب اس نے پھر بعد میں اور ایک دوبارہ گبو بھائی چلو نماز، ہاں چلیں گے نا، اب تھوڑا سا ٹائیور بڑھ جائے ان کے، ہاں چلیں گے نا۔ پھر اس نے اور ایک دوبارہ بولا ارے نماز فرض ہے، اب روک ہی دیا اس نے، گبو بھائی نے روک ہی دیا اس کو، وہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسلام کھول کے ہم کو سکھا رہا کیا؟ یہ گبو بھائی کا اسلام ہے۔ کیا ہو گئے وہ یہاں خدا بن گئے نا، انہوں خدا بن گئے نا گبو بھائی، پڑھیں گے اپنے حساب سے پڑھیں گے، بول رہے نا، مان رہے نا، نہیں مان رہے تھوڑی،
اور پڑھیں گے نا اپنے حساب سے. یہ کیا لگا دیا 5 وقت, یہ پیچھے لگ رہا پڑا ہمارے, وہ جمعہ 8 دن آیا تو ہم کو سکھا رہا. یہ ایسے بولنے والے بہت ہے پوری دنیا میں, یہ ایسے بولنے والے. اور اس نے مجھ سے آ کر کہا پھر عارف بھائی, اس نے کہا اتنا رنجیدہ ہو کر آیا میرے پاس, اس نے کہا سر یہ کیا ہے, یہ نسلی مسلمان زمانے مسلمان, میں ان کو فرض بتا رہا, پہلا فرض بتا رہا, اور مجھے ایسا بولے. پھر اس نے جو جملہ بولا نا, آپ سب کو بولیے, میں تو اکثر جب موقع ملتا ہو اپنے خطابات میں بتا دوں, اس نے یہ جملہ بہت تاریخی کہا. اس نے کہا سر نان مسلم کو مسلم بنانا آسان ہے, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے بہت صحیح بات کہا. اس نے کہا نان مسلم کو مسلم بنانا بہت آسان ہے, مسلمان کو مسلمان بنانا مشکل ہے. اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے کہا تو پا گیا, تو راز پا گیا. بولے چلتے رہو, کیونکہ بولا تیرا اور میرا کام ہے بات بتانا, زبردستی منوانا نہیں ہے. وہ کافی ہے سب کے لیے. 60 سے 80 میں سب کو ٹیڑھا اور آڑا کر کے وہ سب بتا دینے والا ہے. 60 سے 80 میں پہلے ٹیڑھا اور آڑا کر کے وہ سب کو بتا دینے والا ہے کہ وہ کیا کیا کر کے آیا, کون کون سے شرک کر کے آیا. وہ بڑوں کے ہمارے بڑے بول کے شرک کر کے آیا, کیا باپ دادوں کا شرک کر کے آیا, کہ میری مرضی کا شرک کر کے آیا, میرا نفس. میں نے کہا وہ سب کام گا, ٹھیک ہے سر. انہوں نے اتنا رنجیدہ تھا, بولا میں سر کام ہی چھوڑ دیتا. ارے بولا نہیں ایسا نہیں ہوگا. بولا ہم کو تو بہت تجربے آتے ہیں ایسا, انہیں کام کرنا پڑیں گے. اور پھر میں نے اس وقت دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ, ان کو تو کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے, کیا کیا نہیں کہا, کیا کیا نہیں کیا, بلکہ جان لینے کی کوشش کی. گالیاں دی, نعوذ باللہ گالیاں دی. ہم سوچ بھی سکتے کیا کہ رحمت عالمین کو گالیاں, تھوکنے کی کوشش کی ان پر, ان کو پتھر مارے, 3 بار ان کو قتل کرنے کی کوشش کی رحمت عالمین سب کو. تو میں نے اپنی کیا حیثیت رہے بیٹا, اپنے کو تو موت تک بتانا ہے کہ نہیں وہ ایک ہی اسلام جو اللہ رسول کا ہے وہ مانو, یہ 3 جو شرک کر رہے ہو مت کرو, کہ بڑوں ہمارے بڑے, ہمارے باپ دادا, یا میری مرضی, یہ چھوڑ دو. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ صحیح اسلام جو قرآن حدیث کا ہے عربی سیکھ کر سمجھنے, اپنی زندگی میں لانے, اپنے بیوی بچوں میں لانے اور سب کو بتانے کی توفیق عطا فرما. اور ہم کو اسی حال میں اٹھا کہ تو ہم سب سے راضی ہو, ہم کو ایسے شرک سے, کفر سے, نفاق سے سب سے دور رکھ. اللہ تعالیٰ غزہ والوں کے لیے مہربانی عطا کر, ان کے لیے سکینت عطا کر, ان کے لیے نصرتیں عطا کر, ان کو ظلم و ستم سے بچا, ان کی غیب سے کامیابی عطا فرما. اور جو یہود نصارہ مشرکین منافقین, ان کی ہمت توڑ دے, قوت توڑ دے, ان میں تفرقہ ڈال دے, ان کی جڑیں کاٹ دے, اور ان کو زبردست سزا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. کسی کا سوال ہے تو کر سکتے, یا جو لوگ جو لوگ اپنے